ویلکم بیک. ہمارا تیسرا اور آخری سیگمنٹ جو ہے اس میں ہمارے علماء کرام ہمیں جوائن کرتے ہیں. دینی اعتبار سے ہماری تربیت کی جاتی ہے. میں بھی بہت کچھ سیکھتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہوگا. ہمارے علماء کرام جو آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں براجمان ہیں, ان کا تعارف میں آپ کو کروا دیتا ہوں. علامہ سید علی نقی قاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ جامعہ علوم اسلامی سے آپ کا تعلق ہے. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ علامہ طاہر ریحان عباسی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. آپ مذہبی اسکالر ہیں. ونس اگین آپ کو بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. علامہ صاحب, آج ہم نے روزانہ کی بنیاد پر ہم کوئی نہ کوئی ایک موضوع اسلامک لیتے ہیں اور اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں اور لوگوں کو ان کے مسائل کے حوالے سے آگاہی بھی دیتے ہیں. تو آج جو ہم نے ٹاپک کا انتخاب کیا وہ ہے خواب اور ان کی تعبیر. خوابوں میں کتنی حقیقت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں. صحابہ کرام ساتھ چل پڑے جہاں پر صلح حدیبیہ ہوئی. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کا خواب. پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب, 11 ستارے اور سورج اور چاند. تو خوابوں کی تعبیر بھی ہوتی ہے, ان کا حقیقت سے بھی لینا دینا کچھ ہوتا ہے. اس پر روشنی ڈالے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ. اما بعد, نہایت ممنون مشکور سپاسگزار. خواب بنیادی طور پہ عربی زبان میں جس کو رؤیا کہا جاتا ہے. رؤیا کا مادہ یعنی خواب میں نیند کی حالت میں کسی چیز کو دیکھنا. یعنی جب انسان سوتا ہے تو اس کے جسم کا 1/3 حصہ, وہ جو اس کے حواس ہوتے ہیں, وہ نیند میں مدہوش ہو جاتے ہیں. جی. اور اس عالم میں اس کو خبر نہیں ہوتی کہ اس کے ارد گرد کیا چیز واقع ہو رہی ہوتی ہے. تو گویا کہ اس عالم میں وہ ایک الگ کائنات میں ہوتا ہے, اس کو طرح طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. بعض اوقات خواب میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی ایسی شخص کا یا کسی ایسی چیز کے ساتھ اس کا سامنا ہوتا ہے کہ عام جب جاگتے اس کا اس چیز کے ساتھ سامنا نہیں ہوتا. تو خواب کے اندر ظاہر ہے ہر خواب ایک جیسی حیثیت نہیں رکھتا. خواب کبھی جھوٹا بھی ہو سکتا ہے, خواب کبھی سچا بھی ہو سکتا ہے. اس میں ظاہر ہے اسباب و عوامل کے مختلف ہونے کا بھی فرق پایا جاتا ہے. اسی طرح زمان و مکان کے اعتبار سے بھی خواب کو جو تبدیل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک آپ نے بیان کیا رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب, تو رسول گرامی اسلام کے جتنے بھی خواب ہوتے تھے وہ سچے خواب تھے. اور سچے خوابوں کی جو ابتدا ہوئی وہ ذات گرامی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. ٹھیک. اس کے علاوہ جو قرآن مجید میں دیگر خواب بیان ہوئے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب کہ جب انہوں نے اپنے فرزند سے بیان کیا کہ اے اسماعیل, میں دیکھ رہا ہوں کہ خواب میں تمہارے گلے پر چھری چلا رہا ہوں. تو جناب اسماعیل نے کیا جواب دیا کہ یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. یہ نہیں کہا آپ نے خواب دیکھا ہے, کہا بابا جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے, یعنی وہ خواب نہیں ہے, وہ حقیقت میں آپ کو حکم الہی ملا ہے, اس کو کر دیجئے, بے شک آپ مجھے شکر گزاروں میں سے اور صابرین میں سے پائیں گے. ایک خواب یہ ہو گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب کہ جب بچپن میں انہوں نے دیکھا کہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ سورج, چاند اور 11 ستارے ان کے سامنے سجدہ ریز ہیں. تو ان کے بابا نے کیا کہا کہ اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا, اس لیے کہ وہ تمہارے خلاف چال چلیں گے اور بے شک شیطان کھلا دشمن. اب دیکھیں ان خوابوں کو اگر تناظر میں رکھا جائے, انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب اور دوسری جانب ہم عام لوگوں کے خواب, تو ظاہر ہے کہ دونوں کی ایک جیسی حیثیت موجود نہیں. ہم اپنے خواب سے کوئی شرعی حیثیت یا اس کا کوئی شرعی نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ میں نے جو خواب دیکھا ہے وہ ایک شرعی حیثیت رکھتا ہے, نہیں رکھتا. شرعی اعتبار سے کسی کے خواب میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. لیکن جو انبیاء کرام کا خواب ہے, ائمہ معصومین علیہ السلام کا خواب ہے, یا اسی طرح اولیاء خدا کا خواب ہے, وہ خواب اپنی حیثیت تک سچائی بھی رکھتے ہیں. اور یہ بات روایات میں ملتی ہے کہ اس طرح کے خواب عام طور پر صبح صادق کے قریب آیا کرتے تھے, اور جو صبح صادق کے قریب خواب آتا ہے اس میں ہمیشہ حقیقت و سچائی ہی پائی جاتی ہے. قاظمی صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ہمارے اعمال کا تعلق بھی خواب سے ہوتا ہے؟ یعنی کسی شخص کے اچھے اعمال ہیں تو اس کو اچھے خواب آئیں گے, اور کسی شخص کے برے اعمال ہیں یا اعمال میں تھوڑی سی تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے تو اس کو خواب بھی تھوڑے سے برے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کا تعلق ہے کوئی خواب سے؟ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ خواب جو ہیں وہ اس کی کتنی اقسام ہیں. جب خواب کو ہم تقسیم کر دیں گے مختلف قسموں میں, اس میں پھر اس حساب سے دیکھیں گے کہ ہمارا جو خواب ہے وہ کس قسم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. ٹھیک ہے جی. پہلی جو قسم ہے خواب کی جو روایت میں بیان کی جاتی ہے وہ ہے سچے خواب, جن کو خواب صادقہ کہا جاتا ہے, یعنی سچے خواب.
اب ان کے ضمن میں یہ بات ملتی ہے کہ یہ سچے خواب کس طرح آتے ہیں، ان کے اوقات کیا ہیں، یہ کس کیفیت میں آتے ہیں، انسان کے لیٹنے کی جسم کی کیفیت کس انداز میں ہو تو یہ خواب آتے ہیں۔ بہرحال تفصیل ہے روایت میں جو بیان ہوئی ہے۔ فقط اس میں جو بات ہم نے پہلے بھی کی، جس کی جانب اشارہ کیا کہ اس طرح کے خوابوں کا تعلق عام طور پہ رسول کرام اسلام، دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، ائمہ معصومین اور اولیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے مربوط ہے۔ دوسری قسم جس کو کہا جاتا ہے مبہم خواب، یعنی ایسے خواب کے جہاں کسی حد تک سچائی پائی جاتی ہے اور جہاں کسی حد تک جھوٹ بھی پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی خواب میں ہم اس چیز کو کلیئر نہیں کر پاتے کہ آیا یہ خواب ہمارا سچا ہے یا آیا ہمارا یہ خواب جھوٹا ہے۔ اس کے ضمن میں ایک میں واقعہ یہاں پہ مختصر سا بیان کرنا چاہوں گا، اشارہ کروں گا فقط اس کی جانب کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے غالباً امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے صحابی سے سوال کیا کہ بتاؤ کہ جو تم خواب دیکھتے ہو آیا یہ سارے کے سارے خواب سچے ہوتے ہیں یا جھوٹے ہوتے ہیں؟ تو راوی نے کہا کہ مولا مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، آپ خود بیان فرمائیے۔ تو امام نے کہا کہ اگر انسانوں کو آنے والے سارے کے سارے خواب سچے ہوں تو پھر سارے کے سارے نبوت کے درجے پر فائز ہو جائیں، اور پھر کہا کہ اگر سارے انسانوں کو آنے والے خواب جھوٹے ہوں تو پھر خواب کے آنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ لہذا تم اپنے خواب میں غور و فکر کرو، دیکھو تمہارا خواب کس حد تک سچا ہے اور تمہارا خواب کس حد تک جھوٹا ہے۔ تو بس یہ جو مبہم خواب اکثر طور پہ جو ہمیں خواب آتے ہیں یہ مبہم خواب ہوتے ہیں کہ اس میں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا خواب سچا ہے یا پھر جھوٹا ہے۔ اس کے مختلف عوامل اور اسباب بیان کیے جاتے ہیں عام طور پہ کہ جب انسان حد سے زیادہ کھانا کھا لیتا ہے، اپنی روٹین برقرار نہیں رکھتا اور اس کے فوراً بعد سو جاتا ہے تو اس طرح کے خواب عام طور پر اس کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ ہوگی دوسری قسم۔ تیسری قسم جو خواب کی ہے وہ ہے شیطانی خواب۔ دیکھیں شیطان جو انسان کو وسوسہ ڈالتا ہے، اس کو گمراہ کرتا ہے، یہ فقط اس کے جاگنے اور بیداری کی حالت میں نہیں ہے، بلکہ جس طرح بیداری میں یہ انسان کو گمراہ کرتا ہے ویسے ہی یہ وسوسہ حالت نیند میں بھی اس پر طاری کرتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کئی راتوں کے خواب ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے مومن کے دن کے جو کام ہے وہ ارادے کمزور ہو جاتے ہیں۔ دن کو عزم کیا، کسی کام کا پختہ ارادہ کیا، صبح انشاءاللہ یہ کام کروں گا، مگر خواب میں شیطان نے دل میں ایسا وسوسہ ڈالا کہ وہ اس کا کام جو ہے وہیں پہ ادھورا کا ادھورا تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ جو شیطانی خواب ہوتے ہیں ظاہر ان کی بھی کسی قسم کی کوئی تعبیر موجود نہیں ہوتی۔ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو پیارے ہوتے ہیں جو ہمارے درمیان اب نہیں رہے، ہم سے بچھڑ گئے، خالق حقیقی سے جا ملے، وہ اکثر ہمارے خواب میں آتے ہیں اور وہ ہمیں کوئی تلقین کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ہدایت دے رہے ہوتے ہیں یا کوئی تحفہ تحائف دے رہے ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جی کوئی جو اس دنیا میں نہیں ہے اس کی طرف سے کوئی تحفہ ملنا اچھی چیز نہیں ہے، نہیں سمجھا جاتا، یا وہ آپ کو بلا رہے ہیں اپنے پاس تو وہ اچھا چیز نہیں سمجھا جاتا، ایک اچھا سائن نہیں ہے۔ تو اس پر بھی بتائیے گا جو ہمارے درمیان میں نہیں ہے وہ ہمارے خواب میں آتے ہیں، تو اس کے اوپر روشنی ڈالے گا۔ اگر مرحومین میں سے کسی کو اپنے خواب میں دیکھا جائے تو ظاہر ہے اس میں پھر ان کی حالت کے حساب سے دیکھا جائے گا کہ وہ خواب کس طرح کا ہے۔ اگر تو مثال کے طور پہ وہ اچھے حال میں آپ کو نظر آتے ہیں، اچھا لباس زیب تن کیا ہوا، اچھی جگہ پہ موجود ہیں، یا کوئی ایسا کہ جو ان کی اچھائی کو بیان کر رہا ہے، تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ وہ ان کا بار بار اس انداز میں آپ کے خواب میں آنا گویا کہ اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ وہ اچھے حال میں ہیں، بہترین جگہ پہ خدا نے ان کو اچھا مقام عطا کیا ہے۔ لیکن جس طرح آپ نے بات کی کہ اگر ان کو ایسی حالت میں دیکھیں کہ جو پریشان کن ہو، جسے انسان کو پریشانی ہو کہ ممکن ہے کہ وہ اچھی حالت میں نہیں ہے، یا مثال کے طور پہ ان کو کسی برے حالت میں دیکھتے ہیں یا وہ آپ سے کوئی چیز طلب کر رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پہ، تو اس طرح کے جو خواب ہوتے ہیں ان خوابوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پریشانی کے عالم ہیں، ان کو آپ سے کسی چیز کی ضرورت ہے، یعنی کہ کنیکشن ہے یہ۔ ہاں جی ٹھیک ہے۔ تو اس میں پھر ظاہر ہے ان کے لیے صدقہ کیا جائے، ان کے لیے نیک اعمال انجام دیے جائے، ان کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا جائے، یعنی جتنے بھی اعمال خیر ان کے لیے انجام دیے جا سکتے ہیں وہ ان کے لیے دینے چاہیے، تاکہ یہ جو ان کی ایک تشنگی باقی ہے جو خواب کی صورت میں ظاہر ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے۔ ایک بات ہوگی یہ والی۔ دوسری بات کہ خواب کا تکرار، ایک خواب مجھے آج آیا، 3-4 دن کے بعد پھر آیا، 10-15 دن کے بعد پھر آیا، مسلسل جو آتا ہے خواب میں ہے تکرار، خواب بار بار آ رہا ہے، تو اس میں دیکھا جائے گا کہ یہ خواب آیا تخیلاتی صورت کا ہے یا میرے سامنے اس کی کو پریکٹیکل صورت بھی موجود ہے۔ ایک دفعہ تو ہوتا ہے کہ انسان، میں نے مثال کے طور پہ سارا دن ایک بات کے بارے میں بیٹھ کے سوچتا رہا کہ یہ میرا کام مثال کے طور پہ ہو جائے، یا میرے دل میں کوئی تمنا ہے کہ یہ میری پوری ہو جائے،
تو اگر تو یہ تخیلاتی صورت کا تکرار ہو رہا ہے، آج خواب آیا، ہفتے بعد آیا، مہینے بعد آیا، تو اس طرح کے خواب کی ظاہر ہے پھر کوئی تعبیر بھی نہیں ہوگی، اس کو ایک وہمی اور خیالی خواب ہی تصور کیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ خواب ایسا ہے کہ جو مجھے کسی چیز کی جانب متوجہ کر رہا ہے، روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص، اگر خدا کا کوئی بندہ معصیت کو انجام دیتا ہے تو اللہ خواب میں اس کو اس جانب متوجہ کر دیتا ہے کہ یہ کام کرنا چھوڑ دے۔ تو گویا کہ اس کو بار بار تکرار جو دکھایا جا رہا ہے خواب کی صورت میں، یہ حقیقت میں اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ تو نے خدا کی معصیت انجام دی ہے، لہذا تجھے اس معصیت کو انجام نہیں دینا چاہیے اور تو واپس اپنے خدا کی جانب تجھے